السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، دنیا میں جو ہم اعمال کرتے ہیں اچھے یا برے، اس کا بدلہ اصلاً تو قیامت میں ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر کرتے ہیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا۔ اصلاً تو قیامت میں ہے، مالک یوم الدین اللہ پاک نے فرمایا، روز جزا کا مالک ہے۔ جزا تو سزا تو وہاں ہوگی اصلاً، لیکن کبھی اس کے اثرات یہاں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ہم لوگوں کو چکاتے ہیں۔ کاہے کو چکاتے ہیں؟ تاکہ سدھر جائے، غلطیوں کی اصلاح کر لیں، اچھے ہو جائیں، وہ لوگ لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائے، میری غلطی ہوئی ہم سے، اس وقت ایسا ہو رہا ہمارے ساتھ۔ سچ ہے، اس کے اپنے اثرات آتے ہیں دنیا کے اندر، جھوٹ ہے، اس کے اپنے اثرات آتے ہیں دنیا کے اندر۔ اصلاً تو آخرت ہی ہے، لیکن اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ والدین کی فرما برداری، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ نافرمانی، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں دنیا میں بھی۔ حرام مال، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں دنیا میں بھی۔ حلال، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں دنیا میں بھی۔ امانت داری، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں دنیا میں بھی۔ خیانت، اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ جب اثرات آ جائیں، کچھ چیزیں آ جائیں، ارے یہ شاید اس وجہ سے غلطی ہو رہی، وہ آدمی توبہ کر لے، درست ہو جائے، ارے میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ بزرگوں کی ایک بات نقل کی گئی ہے معارف القرآن میں، فرمایا کہ بہت سے اللہ والوں کا معمول تھا، جب اپنے کاموں کے اندر، ان کے اپنی مقاصد کے اندر کوئی تکلیف ہوتی تھی، کام نہیں بنتے ہوئے نظر آتے تھے، مشکلات پیش آتی تھی، تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے کہ کیا ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ ایک عام معمول تھا اللہ والوں کا، اور آج بھی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہمارے ساتھ، یہ پریشانی، تکلیف کیوں آ رہی ہے ہمارے ساتھ۔ دیکھتے جائزہ لیتے تھے، جائزہ لے کر ارے یہ غلطی ہوئی ہم سے، درست کر لیتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، جنگ کے کامیابی کے اندر دیر ہو رہی تھی، فتح مندی میں مشکل ہو رہی تھی، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امیر المؤمنین کو، تو امیر المؤمنین کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ بھی دیکھو کوئی سنتوں میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، کوئی سنت چھوٹ تو نہیں رہی تمہارے اندر،
فوج کے اندر دیکھو، جائزہ لو، مجاہدین کے اندر جائزہ لو کہ شاید وہ زمانہ وہ تو نہیں تھا کہ جناب فرائض چھوٹ دیں، نہیں تھا وہ تو بس سنت کا، سنتوں میں کوتاہی ہو رہی ہوگی. دیکھیں جائزہ لیا تو معلوم صاحب سنتیں، ایک سنت کی کمی رہ گئی تھی، مسواک کی. پوری جنگ رکی ہوئی تھی، کامیابی نہیں مل رہی تھی. تو جائزہ لینے کے بعد میں اس سنت کو جاری کیا گیا، پھر کامیابی مل گئی. تو ایسا تھا. آج ہماری جو صورتحال ہے دوستو، ہم ادھر ادھر جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہا، اس کی وجہ سے ہو رہا، اس کی وجہ سے ہو رہا. اپنا جائزہ لیجئے، اپنا جائزہ لیجئے. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہوں اپنا جائزہ لیں کہ بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ظاہری چیزوں کی طرف مت جائیے، دوسروں کی طرف مت جائیے، ادھر ادھر مت دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ اپنے اندر سے کیا خامی ہے، کیا کوتاہی ہو رہی، کیا غلطی ہو رہی. دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے قوموں کا واقعہ ذکر کیا. ہم کو معلوم ہے اللہ پاک نے فرمایا کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. قوم عاد نے اللہ کو جھٹلایا. ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا آپ کو معلوم ہے؟ ہوا کو بھیجایا، ختم. صرف ایک ہوا کی تاب نہیں لا سکے لوگ. اللہ نے فرمایا تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. وہ ہوا ان کو ایسے زمین سے اٹھا کر اوپر لے جا کر پٹک رہی تھی اور ان کی ناشیں ایسے گر رہے تھے روئے زمین کے اوپر، گویا کہ کھجور کے درخت اپنے تنوں سے نکل کر باہر پڑ گئے. لمبے ناشوں کا ڈھیر ہے. قرآن مجید میں کیوں کرے ایسا، کیوں ہوا ان کے ساتھ میں؟ انہوں نے ایسی حرکتیں کی. اللہ پاک نے فرمایا کذب ثمود بالنذر. سمود نے بھی جھٹلایا ڈرانے والوں کو، پیغمبروں کو جھٹلایا. ہم نے کیسا کیا ان کے ساتھ معلوم ہے؟ فکیف کان عذابی ونذر. کیسا کیا ہم نے ان کے ساتھ؟ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ. ایک چیخ، آواز، ایسی آواز کی تاب نہیں لا سکے، مر گئے، کلیجے پھٹ گئے. آواز کہ ہم بھی دیکھتے ہیں نا، ہم جب چلتے ہیں کوئی آدمی بڑی زور کا ہارن بجا دیا، گاڑی ہل جاتی ہماری، ہم چونک جاتے ہیں، ارے اتنی تیز نہیں. آواز کی تاب ہے، حد ہے. جب اس سے آگے بڑھ جائے نہیں، تاب نہیں بس تاب نہیں. تو بہت بھیانک آواز لگائی گئی، ختم ہو گئی، آنن فانن ختم ہو. اللہ پاک نے جگہ ارشاد فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کے لشکر کیسے ہیں. آواز بھی ان کے لشکر ہے، ہوا بھی ان کے لشکر ہے، پانی بھی ان کا لشکر ہے، ذرات بھی ان کے لشکر ہے، زمین بھی ان کے لشکر میں داخل ہے. زمین کو اگر کہہ دیں کہ دھسا دے تو زمین دھس جائے، زمین کو کہہ دے کہ زلزلہ آ جائے، پورے مکانات، پورے شہر ویران ہو جائے. آنن فانن صاحب، آنن فانن. زمین تھوڑی دیر، کچھ سیکنڈ، منٹوں میں، کچھ سیکنڈ کے اندر ہل جائے، بات ختم ہوگی. بڑے بڑے عمارتیں، بڑے بڑے محلات، زمین دوز ہو جائے. ہوا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. قارون کے قصہ نقل کر کے اللہ نے فرمایا ہے بہت اکڑ رہا تھا، بہت غرور ہو گیا تھا اس کو، کیونکہ دولت ملی تھی اس کو، دولت پر بہت اترا رہا تھا. کیا کرے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ، زمین میں دھسا دیا ہم نے اس کو، دھسا، بات ختم ہو گئی. میرے دوست ڈرتے رہو اللہ سے ہمیشہ. کب کیسے پکڑ لے نہیں معلوم، کس جرم کے اوپر پکڑ لے نہیں معلوم. آخرت تو ہے، آخرت میں ہوگا حساب و کتاب، لیکن
یہاں بھی اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. ڈرتے رہیں، چوکنا رہیں. میرے کو کون کیا کر سکتا، میرے کو کون ہلا سکتا، میری اتنی طاقت ہے، میری اتنی حکومت ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے. کچھ بھی نہیں آتا کام میں، کچھ بھی نہیں آتا کام. کچھ گھنٹوں کے اندر ختم، کچھ گھنٹوں میں ختم. اللہ پاک نے جگہ ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ پاک نے جگہ ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ. کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کتنے ہی لوگ تھے قوم، ہلاک کر دیا. بہت طاقتور تھے وہ لوگ، بہت مال والے تھے وہ لوگ. اب ان کی کوئی آواز، ان کی کوئی پکار، کچھ نہیں. اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. کتنے ہی لوگوں کو، قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا ان کی کوئی آہٹ بھی آپ محسوس کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہے ان کی کوئی آواز؟ ویران ہو گئے، برباد ہو گئے. خدا جب پکڑنے پر آتے ہیں، پکڑ پوری قوم بستی الٹ جاتی ہے. کسی کو کنکروں کے ذریعے سے ہلاک کیا اللہ پاک نے. اللہ پاک نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان کے پر پتھر پہ کنکر پھینکے. کنکر ختم، برخاست. باغ والوں کا قصہ بھی آپ کو معلوم ہے، یمن کا. ایک نیک دل آدمی رہتا تھا، وہ اپنی کٹائی سے پہلے، کھیت کی، باغ کی کٹائی سے پہلے ایک حصہ مسکینوں اور یتیموں کو دے کر بقیہ لے جاتا تھا. ایک عادت تھی، بہترین عادت تھی. وہ چلے گیا، وہ گزر گیا. بچوں نے کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے سب. بچے ارے یہ کیا صاحب، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اور جناب ان کو دے کے جا رہے ہیں، کیا بات ہو؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا. بولے اب کسی کو دینا کرنا نہیں ہے، اپنے کو اپنا آپ کر لیں گے. فیصلہ کر لیا، مشورہ ہو گیا. بولے اگر کٹائی کے وقت صبح میں کریں گے جا کے دن کے اجالے میں، تو لوگ آ جائیں گے، پھر وہ جو بولیں گے پریشان. لہٰذا وہ اس سے نا رات جائیں گے. ہم بولے جائیں گے، جا کے کاٹ لے کے لا لیں گے. ٹھیک ہے. صبح اٹھ کے اول وقت میں رات کے اندھیری میں چلنا شروع کریں. فَانْطَلَقُوا يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. وہ چل رہے تھے، جا رہے تھے اپنے کھیت کی طرف، اپنے باغ کی طرف، لیکن ڈر بھی رہے تھے کہیں کوئی مسکین نہ آ جائے. صاحب مسکین کو جانا پڑے. فیصلہ کر، مشورہ ہو گیا، نہیں دینا کسی کو. اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کا فیصلہ تھا، ان کا مشورہ تھا کہ ایسا کریں گے، ایسا ختم کر دیں، کسی کو نہیں دیں گے. فطاف علیہا طواف من ربک وہم نائمون. سو رہے تھے وہ مشورہ کر کر، لیکن خدائی فیصلہ آ گیا، وہ پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا گیا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اس کھیت کے ہر کوشے گندم کو جلا دو جس کھیت سے میسر نہیں دہقان کو روزی. جل گیا، آگ ہی جل گیا. تو دوستو یہ قوموں کے واقعات اور افراد کے واقعات بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے. کہے کے لیے یہ کیا تاریخی کتاب ہے قرآن مجید؟ نہیں میرے دوستو، میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے. ہم نہیں جانتے قوم عاد کیا ہے، قوم سمود کیا ہے، ہم دیکھیں نہیں ان کو. قرآن مجید میں قصہ نقل کیا گیا ان لوگوں کا. دیکھو تم ایسا مت کرو، ایسا کرو تم بھی، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. اور مجید نے بعد قصوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے نظر والو تم عبرت حاصل کرو، تم اس سے دیکھو چوکنا ہو جاؤ. تم کیا آدمی اپنے تخت پر، اپنی وزارت پر اور اپنے پیسے پر، اپنی طاقت پر اترا ہے، گھنٹوں میں بات ختم ہو جاتی ہے. گھنٹوں میں
بلکہ منٹوں میں. ابھی جو واقعہ پیش آیا ملک میں جی, 150 ارب ڈالر گھنٹوں میں ختم ہو گئے. 150 کہاں کی دولت یار, کہاں کی طاقت. وہ جن کے ساتھ سیلفیاں لینے کے لیے لوگ سفر کرتے تھے, وہ لوگ برباد ہو گئے, پورے ختم ہو گئے. اتنی شان و شوکت, اتنا ہرا بھرا, اتنا امیر, اتنی امیر ترین ریاست گھنٹوں میں فنا کر دی گئی. خدا کے عذاب سے ڈرو میرے دوستو. کتنی غرور اور تکبر سے جی اسرائیل کی مدد ہو رہی تھی. کیا غرور تھا, کیا تکبر تھا. پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب پانی کا مسئلہ ہوگا یہاں پر. جن کے پاس پیسہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, پانی کا مسئلہ ہو گیا آگ بجھانے کے لیے. یہ عبرت ہے میرے اور آپ کے لیے, سبق ہے. دیکھو, کسی پر ظلمن ہاتھ مت اٹھاؤ, کسی کا خون مت کرو, کسی کی آہیں مت لو, کسی کو تکلیف مت دو, کسی کے گھر کو مت اجاڑو, خدا تمہارے گھروں کو اجاڑ دیں گے. کسی کو برباد کرنے کی ٹھانو مت, خدا تمہاری بربادی پر آ جائیں گے. محلوں کو گرا دیے, پورے غزہ کو نیست و نابود کر رہے تھے. آج صورتحال کیا ہے, پورا شہر برباد ہو گیا, پورا شہر برباد ہو گیا. اب اس کی بھی تعمیر نو چاہیے, جیسے غزہ کی تعمیر نو ہے. لیکن یہ قرآن مجید نے کہا نا, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب, آخرت کا عذاب تو ہے الگ. جتنا خون کیا ہے جی, جتنے بچوں کو کاٹا ہے, مریضوں کو پریشان کیا ہے, ایک ایک گھونٹ پانی کو ترس رہے تھے, وہ سب حساب تو قیامت میں دینا ہوگا. جس کسی کا ہاتھ اس کے پیچھے تھا, جس کسی کا مال اس کے پیچھے تھا, ان ظالموں کے پیچھے جن جن کا ہاتھ تھا, سب کو حساب دینا پڑے گا. لیکن دنیا میں بھی اللہ چکاتے ہیں. زندگی خود بھی گناہوں کا حساب لیتی ہے. ہمارے سامنے جب یہ باتیں آتی ہیں تو ارے تبصرہ کرتے ہیں, ارے بھائی واہ کیا واقعی. لیکن ذرا ہم کو بھی ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ کہیں میں بھی تو کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوں, کہ میں بھی تو کسی کی تباہی کے نہیں سوچ رہا ہوں. ساس بھی سوچنا, بہو بھی سوچنا ہے, داماد بھی سوچنا, جو سسرے کو ٹارچر کر رہا انہیں بھی سوچنا بات ہے. کمپنی کا باس بھی سوچنا, بڑا بھی سوچنا, میں آتا ہے تو میں ظلم کر رہا ہوں کیا میں. بچے بھی سوچنا کہ ماں باپ پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں, اور ماں باپ بھی سوچنا کہ بچوں پر ظلم نہیں کر رہے ہیں. ہم سوچنا, اگر کر رہے ہیں سبق سیکھو, سبق لو. اللہ کے پاس وقت ہے. ان ربک لبالمرصاد, آپ کا رب ہاتھ لگا کر بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ لگا کر دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے. جب پکڑ آئے گی نا, کوئی نہیں بچ سکتا. پھر تنہا میں جل رہا تھا تو خوش ہو رہے تھے لوگ, تنہا میں جل رہا تھا تو خوش ہو رہے تھے لوگ. پہنچی جو آگ ان تک تو لوگ آگ بجھانے لگے. تب سمجھ میں آیا کہ کیا تکلیف ہے, ویرانی کیا ہے, پانی کیا تکلیف ہے, سمجھ میں آ رہا لوگوں. بستیوں کا اجڑنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو غرور سے یہ بول رہے تھے کہ ہم جہنم بنا دیں گے, خود وہ جہنم میں آ گئے. وہ جو بچوں کے مرنے پر خوشیاں منا رہے تھے, وہ بلک بلک کے رو رہے ہیں آج دنیا میں. صاحب دنیا ایسا حال اللہ ہمارا نہ بنایا. دیکھو صاحب, خالی اس قصے کو قصے کی طرف مت لو, آپ جائزہ اپنا لو. ہم کہیں کچھ کر تو نہیں رہے, ہم کہیں پہ جہاں ہمارا ہاتھ ہے, جہاں ہماری طاقت ہے, کر رہے ہیں تو دیکھو پھر پیچھے خدا کا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا, حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بددعا سے بچو. جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. تھوڑا ٹائم لگے گا, تھوڑا ٹائم لگے گا, فوراً نہیں ہوگا. جب خدا کو پکڑنا تو پکڑیں گے,
وہ پکڑ سے پہلے سدھر جانا، اس پکڑ سے پہلے سدھر جانا۔ اور دوستو سبق ہے اس کے اندر کہ اتراؤ مت خدا کے واسطے، اتراؤ مت، اکڑ مت کرو، کسی بھی حال پر اکڑو مت خدا کے واسطے، کتنی ہی طاقت ہو، کتنا ہی پیسہ ہو، کیسے ہی افراد میسر ہوں، اکڑو مت۔ ایک شخص کا واقعہ پیر صاحب نے لکھا ہے دامت برکاتہ، اتنی دولت تھی کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین پر آتے تھے، 3 ریلوے اسٹیشن، کوئی معمولی زمین ہوگی وہ۔ اپنے دوستوں سے مرتا کیا کہ تم لوگوں کو یہ فکر ہے کہ بھئی کیسا کرنا، کیسا کمانا، میرے یہ فکر رہتی ہے کہ میں پیسہ خرچہ کیسا کروں، پیسہ تو اتنا ہے میرے پاس، تم لوگ کیا نہیں، تمہاری کیا، میں کدھر ہوں، تم کدھر ہے، حقارت کی نگاہ۔ جس مقام پر ٹھہر کر اس نے یہ کہا تھا، اس مقام پر اس کے بچے بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے، دنیا نے دیکھا، اسی مقام پر۔ خدا کے غضب سے، خدا کی پکڑ سے بچو، اتراؤ مت کبھی، کچھ جو بھی اللہ نے ہم کو دیا، دماغ، صحت، قوت، پیسہ، آل اولاد، علم، اکڑو مت، کبھی جب پکڑ لیں وہی حشر ہوگا جو ابھی لاس اینجلیس کا ہوا، کیلیفورنیا کا ہوا۔ اکڑو مت، سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، خالی واقعے کو واقعے کے طور پر مت لو۔ اور ایک بات، وہ ملک جو ستاروں پر اپنی کمندی پھینک رہا تھا، پھینکتا ہے، آسمانوں کے اوپر کی، بادلوں کے اوپر کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا، پوری دنیا پر جس کی نظر ہے، کہاں پر کیا ہو رہا ہے بیٹھ کر سب ان کی ارصد گاہیں دیکھ رہے ہیں، سب کدھر کیا ہو رہا، سب پوری دنیا پر نظر رکھے ہیں، لیکن خود ان کے پاس کیا ہو رہا پتہ نہیں چلتا۔ خدا کی مار جب آتی ہے آدمی پاگل بن جاتا ہے، کچھ اتنا پاور، اتنی ٹیکنالوجی، پوری دنیا کی خبر ہے کہاں کیا ہو رہا، وہاں آگ لگ رہی پتہ نہیں چل رہا۔ جب خدا کی مار آتی ہے تو بڑی طاقتیں، ٹیکنالوجی، مشینیں سب تھرے کے تھرے رہ جاتے، کچھ بھی نہیں کام کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک معمول تھا، فوج میں ہدہد کو رکھتے تھے اپنے ساتھ۔ کئی کو رکھتے تھے ہدہد کو؟ تو کہیں پانی کی ضرورت پڑی، جاتے تھے جنگلوں میں، تو پانی کی ضرورت پڑی تو پانی نکالنے کو، زمین سے نکالنا پانی کہاں، ہدہد بتاتا تھا۔ ہدہد کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کیا کہ زیر زمین پانی کہاں، خالی وہ ٹھہر کے بتاتا، اس کے اندر طاقت اللہ نے ملکہ دیا اس کو۔ اور آپ کو پرندوں کی بولی آپ کو آتی تھی، وہ پرندہ بولتا تھا کہ یہاں پر پانی ہے، تو جنات سے بول کے نکال لیتے تھے پانی، جنات منٹوں میں کھود دیتے تھے، جنات بھی آپ کے پاس تھے، پرندے بھی آپ کے پاس تھے۔ تو لکھا حضرت نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں ایک قول نقل کیا، قف یا قفاف، قف یا وقاف، اے رکنے دیکھنے والے ذرا رک، ٹھہر، ہدہد کو دیکھ، تو زمین کے اندر کے پانی کو وہ دیکھ رہا ہے، پانی کہاں ہے، لیکن زمین کے اوپر پڑے ہوئے جال کو نہیں سمجھ سکتے، جال میں پھنس جاتا ہوں۔ جال تو اوپر ڈالتے پکڑتا نا بھی پرندوں کو، اس میں خود پھنس رہا، اس کو نہیں دکھ رہا جال۔ جب خدا اس کو پھنسانے پر آتے ہیں، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو جال میں خود آ جاتا، جبکہ اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی نظر کا یہ حال ہے کہ زمین کے اندر پانی کہاں بتا سکتا انہیں، مگر اب یہاں نہیں بتا سک رہا۔ تو اللہ کی جب پکڑ آتی ہے جی، تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، سبق ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں اور اترائے نہیں۔ اللہ کبھی بھی سیکنڈوں میں کچھ بھی کر سکتے ہوں۔ یہ دنیا کے عذاب ہے، پھر آخرت کا عذاب الگ ہوتا۔ اللہ ہم سب کو زندگی سنبھل کر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب